دار الہجرہ سیریز کے حوالے سے آج جو ہے ہماری چوتھی ویڈیو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے 5واں دن ہے مدینہ منورہ میں، جس راستے سے جو ہے ہم جا رہے ہیں پیدل دیار بنی سالم کی طرف، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اپنا جو ہے مسجد قباء کے بعد جو ہے وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا، اور آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ جو ہے مسجد قباء سے روانہ ہونا ہے اور مسجد نبوی کی طرف جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آئیے ہمارے اس سلسلے میں جو ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے لے کر جو ہے مسجد جمعہ تک جو ہے کیسے پہنچے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جو ہے پڑاؤ کیا تھا۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ جی تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں، اور خوش قسمتی کی یہ بات ہے کہ جس دن یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی جمعہ کے دن ہی روانہ ہوئے تھے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے اس سلسلے کی پہلی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو وہ ڈسکرپشن میں جو ہے اس کو لنک مل جائے گا۔ دوسرا میرے چینل پہ جو ہے پلے لسٹ ہوگی دار الہجرہ سیریز کے نام سے، آپ وہاں پہ جا کے مطلب بائی سیکوینس جو ہے بائی سیریز 1 2 3 جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جس سے آپ کو پورا جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے، کہاں سے داخل ہوئے، کہاں پہ پڑاؤ کیا، اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے، وہ میں نے تقریباً جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے بتائے ہیں ان 3 پچھلی ویڈیوز میں، اور آج جو ہے اسی سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے جس میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ جی تو ہم مسجد قباء جو ہے اس کو اپنی بیک سائڈ پہ رکھ کے اس وقت جو ہے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہیں۔ آپ کو میں یہاں سے دکھا دوں، یہ جو ہے مسجد قباء آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے کتنا ہی خوبصورت اور حسین منظر ہے آج ماشاءاللہ۔ مذ أن رأت عيناي أول معلم أحسست أني مثل طفل في ذهول هذا قباء الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول۔ اور یہاں پہ یہ الحیات نیشنل ہاسپٹل ہے ہمارے اس طرف، اور اس کے درمیان جو ہے یہ راستہ ہے جس راستے سے جو ہے ہم جا رہے ہیں پیدل دیار بنی سالم کی طرف، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اپنا جو ہے مسجد قباء کے بعد جو ہے وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبائل ہوا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کے جو ہے اپنا ایک مخصوص ایریا ہوتا تھا جہاں ان کی رہائش ہوتی تھی، مطلب وہ سب جو ہے آپس میں پورا قبیلہ جو ہے مل جل کے رہتا تھا۔ جس طرح مسجد قباء میں بنی عامر بن عوف تھے، اسی طرح جو ہے یہاں پہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہاں پہ بنی سالم ہوا کرتے تھے، اور اس علاقے کو جو ہے جہاں پہ بنی سالم رہتے تھے اس کو واقع مطلب الوادی بھی کہا جاتا تھا۔ آپ یہاں دیکھیں اس طرف یہ باغ ہے ماشاءاللہ مدینہ منورہ کا، اور کچھ جو ہے پرانے آثار بھی موجود ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے یہ اس سلسلے میں امید ہے کہ جب آپ یہ سلسلہ پورا دیکھیں گے ویڈیوز کا تو آپ بہت اچھی طرح جو ہے سمجھ سکیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شہر میں جب انٹری ہوئی تھی اس کے حوالے سے ساری تفصیلات۔ یہ آپ پرانے آثار دیکھ رہے ہیں دیواروں میں، اور مدینہ کا جو ہے تقریباً پرانا سٹائل یہی تھا، اسی طرح جو ہے بڑے بڑے پتھروں سے جو ہے گھروں کی دیواریں تعمیر کی جاتی تھیں، اور قلعے جو ہوتے تھے فوجی قلعے وغیرہ وہ بھی اسی مطلب انہی قسم کے پتھروں سے جو ہے تعمیر ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، میں آپ کو پیدل جو ہے آج لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اس طرف باغ کا، اور وہاں پہ ایک حضرت جو ہیں ادھر یہ دیکھ رہے ہیں صوفے پہ ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں، شاید افطاری کی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں افطاری کے ٹائم ہونے کا۔ تو اس وقت ہم جو ہے دیار بنی عامر بن عوف سے دیار بنی سالم کی طرف روانہ ہیں، اور تھوڑا آگے جا کے جو ہے یہاں سے دیار بنی سالم جو ہے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور تو آپ دیکھ سکیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے روانہ ہوئے اسی دن جو ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی
مدینہ منورہ جو ہے تشریف لا چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سمیت جو ہے یہاں سے روانہ ہوئے مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف۔ یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی حاضری جو ہے اسی دن ہوئی، کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو تب جو ہے قباء کے علاقے سے مسجد نبوی میں جو ہے اکٹھے داخل ہوں گے۔ تو مہاجرین جتنے بھی تھے وہ سارے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد الوادی یا مسجد بنی سالم، اس مسجد کے دو نام تھے۔ تو بنی سالم کا جو سردار تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا مسجد نبوی کی طرف جانے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے علاقوں سے گزر رہے ہیں تو آپ ہمارے پاس بھی ٹھہریں، اگر آپ نہیں ٹھہرے تو پھر جو ہے مطلب جو باقی قبائل ہیں وہ اس چیز کو ہمارے لیے برا سمجھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ٹھہرے اور جمعہ کی نماز ادا کی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے کہ جمعہ نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رک گئے اور جمعہ کی نماز ادا کی، اور جو سب سے پہلا جمعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آپ نے یہاں پہ ادا کیا تھا۔ اور یہ جو ایریا ہے تقریباً مسجد جمعہ کا مسجد قباء سے تقریباً 900 میٹر کا جو ہے فاصلہ ہے، اور جو مسجد نبوی ہے مسجد جمعہ سے تقریباً اس کا فاصلہ جو ہے 2100 میٹر سے لے کر 2300 میٹر تک جو ہے فاصلہ ہوگا۔ تقریباً 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے دیار بنی سالم کا، جہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کا جو ہے سب سے پہلا جمعہ نماز جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ادا کی تھی، جو کہ آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے مسجد جمعہ۔ اور اس وقت جو ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ 1400 سال پہلے والی جو ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا وہ یہ ویڈیو دیکھ کے آپ اس چیز کو جو ہے امیجن کر رہے ہوں گے، اور آپ کی آنکھوں میں جو ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ منظر ہوگا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو مدینہ میں نور ہوا تھا، اور جو مدینہ میں جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اضاء منہا کل شیء، مدینہ منورہ کی ہر چیز جو ہے وہ چمک اٹھی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل ہوئے۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں مدینہ شہر کے یہ خوبصورت مناظر، بادلوں میں جو ہے گھرا ہوا مدینہ شہر پورا کا پورا۔ میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں کتنا خوبصورت منظر ہے، یہ دیکھیں آپ، اس طرف باغات ہیں اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں مسجد قباء کا خوبصورت منظر جو ہے مینارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، دیکھ رہے ہیں آپ جی۔ تو اسی طرح جو ہے مدینہ آج بھی 1400 سال بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے چمک دمک رہا ہے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ یہ آپ دیکھ لیں جس راستے سے ہم ہو کے آئے ہیں اس طرف، یہ لازم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے تشریف لائے ہوں مسجد جمعہ تک، مطلب مسجد قباء سے مسجد جمعہ تک ہم جس راستے سے آئے ہیں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستہ اپنایا ہو اس وقت کی صورتحال کے حساب سے، کیونکہ یہ جو ہے اس وقت راستے بنے ہوئے نہیں تھے، کچھ وادیاں تھیں، کچھ باغات تھے، اور کچھ جو ہے مطلب ہے کہ جس طرح آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کسی جگہ سے نہیں گزر سکتے بعض وجوہات کی وجہ سے، تو اسی لیے تاکہ آپ کی یہ ذہن بھی کلیئر ہو جائے کہ جس راستے سے میں ہو کے آیا ہوں اس ویڈیو میں
اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے مدینہ میں داخل ہوئے تھے. تو یہ کنسیپٹ بھی پلیز کلیئر کر لیں. اور یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تقریباً تیسرا پڑاؤ بنتا ہے میرے خیال سے. پہلا پڑاؤ باغ میں تھا, دوسرا پڑاؤ مسجد قباء کے پاس تھا, اور تیسرا پڑاؤ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد جمعہ کے پاس تھا, جس کی جگہ پہ یہ جو ہے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں آپ, کبوتر جو ہے ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں آپس میں. کتنا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ, آپ دیکھ رہے ہیں, لاجواب منظر ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو بھائی ہیں ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ابھی افطاری سے پہلے جو ہے پانی لے کے آئے ہیں اور مسجد کے سامنے رکھ رہے ہیں پانی, تاکہ جو مصلین ہیں افطاری کے بعد اور تراویح میں جو ہے ثواب ملے ماشاءاللہ. اللہ پاک جزائے خیر دے ماشاءاللہ تبارک الرحمن ماشاءاللہ. جی تو یہ دیکھا آپ نے مسجد الجمعہ, اور یہ اس کے آس پاس کا علاقہ ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جو ہے ہم مزید اس سیریز کی کوریج کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن راستوں سے ہوتے ہوئے مسجد نبوی تک پہنچے, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جو ہے آپ نے رہائش اختیار فرمائی تھی. جی تو یہ جو ہے دارالہجرہ سیریز کی یہ چوتھی ویڈیو تھی, جس میں ہم نے آج کور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے جب نکلے تھے جمعہ کے دن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ جو ہے پھر جمعہ نماز پڑھی تھی. اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جاتے ہوئے کن راستوں سے ہو کے گزرے تھے, اور راستے میں کون سے قبائل کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی. امید ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں, آپ نے کوئی ایڈوائس دینی ہو, کوئی فیڈ بیک دینا ہو تو ضرور بتائیے گا, تاکہ جو ہے ہم مزید جو ہے بہتر کر سکیں اس سیریز کو. اور آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں. مدینہ لائف پہ ویڈیوز دیکھنی ہے تو یہاں پہ کلک کریں, اور اگر آپ نے مدینہ زیارات پہ ویڈیوز دیکھنی ہیں جو کہ 50 سے زیادہ ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.